یہ بات واضح ہے کہ چاند کے دیکھنے سے عید اور چاند کے دیکھنے سے روزوں کا اور دیگر بہت سے اسلامی احکام کا ثبوت ہوتا ہے۔ جب ہم احادیث پاک دیکھتے ہیں تو ہمیں حکم ملتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ہر آدمی کا دیکھنا تو مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کی نظر کمزور ہو، جسے 4 تاریخ کو چاند نظر آئے تو وہ 4 سے شروع کرے گا، یا کوئی اپاہا جائے تو اس کی 4 پائی اٹھا کر لے جائیں سین میں یہ چھت پر، تب اسے نظر آئے چاند، پھر وہ چاند شروع کرے۔ ظاہر بات ہے کہ عامۃ المسلمین مراد ہیں۔ اسی طرح صوم مذکر کا صیغہ ہے، تو یہ کہنا کہ عورتوں پر فرض ہی نہیں، یا عورتیں خود دیکھیں تو پھر کیسے؟ مراد یہ ہے کہ عامۃ المسلمین دیکھیں۔ تو اب جب عامۃ المسلمین کا دیکھنا کافی ہے تو اس میں پھر یہ قید لگانی کہ ایک شہر کا اعتبار ہے اور دوسرے کا نہیں، یہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مکران کے ساحل پر یا گوادر میں چاند نظر آتا ہے تو پورے پاکستان کے لیے چاند کو مان لیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر گوادر اور مکران میں نظر آنے والا چاند پوری ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے کافی ہے تو دیگر ممالک میں نظر آنے والا چاند کیوں معتبر نہیں؟ یہ اسلامی ممالک میں سرحدیں قائم کرنا اور ملکوں کی بندر بانٹ کرنا، یہ صرف غیر اسلامی قوتوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ میں اس مسئلے پر پھر کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا۔ پوری ملت اسلامیہ وہ ایک ہے، جس طرح علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور دوسرے مقام پر قوم وطن سے نہیں بنتی، اس موضوع پر علامہ اقبال کا بڑا وہ عجیب شعر بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں اپنے مسئلے پر میرا موقف یہ ہے کہ پورے 2 باتیں تھیں، یا تو یہ کہ چاند دیکھنا ہر ایک کسی کو کہے جی اپنے اپنے شہر کا دیکھیں، اور یا یہ کہیں کہ پوری دنیا اسلام کا۔ اب یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہاں سے گوادر تک جتنا فاصلہ بنتا ہے اس سے تھوڑا فاصلہ انڈیا ہے، بارڈر پر یہاں نظر آ جائے چاند، ثبوت 100 بار ہو جائے نہیں مانیں گے، اور وہاں وہ مان لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں قطعاً یہ نہیں کہ اپنے ملک کے چاند کا اعتبار کرو، دوسرے ملک کے چاند کا اعتبار نہ کرو، قطعاً کہیں نہیں۔ وہ دلائل جن سے بعض علماء استدلال کرتے ہیں اپنے علاقے کا اعتبار ہے، انہی دلائل میں اگر غور کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کی اجتماع کا اعتبار ہے۔ میں اس وقت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فقہ حنفی میں اعتبار اختلاف مطالع کا نہیں۔ اختلاف مطالع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں چاند نظر آیا تو ان کا چاند ہو گیا، اور اس ملک میں نظر آیا تو ان کا ہو گیا۔ فقہ حنفی کے اصل قواعد میں، جس کو کہتے ہیں ظاہر الروایت، اسی پر عمل اور فتویٰ ہوتا ہے۔ اس کے مطابق میں کچھ حوالہ جات پیش کرنے لگا۔ کنز الدقائق، اس کا صفحہ 69 ہے میرے چھاپے میں۔ علامہ عینی نے شرح میں یہی لکھا۔ فتح القدیر ہدایہ کی شرح، اس کا صفحہ 318 جلد 2 ہے۔ فتاوی قاضی خان، اس کا صفحہ 198 جلد 1 ہے۔ فتاوی عالمگیری، اس کا 198 صفحہ جلد 1 ہے۔ تاتار خانیہ فتاوی، اس کا صفحہ 365 جلد 3 ہے۔ مناسک ملا علی قاری، اس کا صفحہ 301 ہے۔ تنویر الابصار، در المختار، رد المحتار، اس کا صفحہ 363 364 اور تیسرا جلد ہے۔ بحر الرائق، اس کا دوسرا جلد ہے اور صفحہ 471 ہے۔ منحت الخالق، اس کا 471 صفحہ دوسرا جلد ہے۔ نور الایضاح، مراکل الفلاح، تحتاوی، اس کا صفحہ 665 ہے۔
فتاوی رضویہ شریف، اس میں کئی جگہ یہ مسئلہ ذکر ہے، 390 صفحہ جلد 10، 396، 398 اور کئی صفحات 582 صفحہ پر ہے عبارت جو میں پیش کرنے لگا ہوں فتاوی رضویہ کی۔ ان ساری کتابوں میں لب لباب یہ ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار نہ کرنا یہ ظاہر الروایت ہے، اور بہت سے علماء نے یہ لکھا کہ ایک شہر میں لازم ثابت ہو جائے چاند، تمام لوگوں پر لازم ہے۔ یہ فتح القدیر، بحر الرائق اور کئی کتابوں میں ہے کہ جب مشرق میں مغرب میں کسی شہر میں چاند نظر آ جائے، مغرب میں کسی شہر میں چاند نظر آ جائے تو مشرق والوں پر اس چاند کا اعتبار کرنا لازم ہے۔ اب میں فتاوی رضویہ شریف کی عبارت پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ مناسک ملا علی قاری، مناسک ملا علی قاری، اس میں یہ ظاہر روایت کا بڑا ایک معتبر مجموعہ ہے حج کے مسائل پر۔ اس میں چلتے ہوئے کہتے ہیں لا عبرۃ باختلاف المطالع، اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں، فیلزم برؤیت اہل المغرب اہل المشرق، مغرب والوں کے دیکھنے سے مشرق والوں پر چاند لازم ہو جائے گا۔ وَإِذَا ثَبَتَ فِي مِصْرٍ لَازِمَ سَائِرَ النَّاسِ، ایک شہر میں ثابت ہوا تو تمام لوگوں پر لازم ہو جائے گا چاند۔ آگے چلتے ہوئے لکھتے ہیں فی ظاہر روایت، یہ متن تھا جو میں نے عبارت پڑھی۔ آگے شرح میں فرماتے ہیں علیہ اکثر المشائخ، اکثر مشائخ کا یہی موقف ہے۔ اسی پر فقی ابو اللیث اور شمس الائمہ حلوانی نے فتویٰ دیا، صاحب تجرید اور کافی والے نے اسی پر فتویٰ دیا۔ یاد رہے کہ کچھ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد میں جہاں تک سمجھا وہ یہ تھا کہ دور دراز شہروں میں وقت پر اطلاع پہنچنا مشکل تھا، اس وجہ سے انہوں نے اختلاف مطالعے کا عملاً اعتبار کیا۔ اور اب چونکہ جدید ذرائع ابلاغ میسر ہو چکے، اب دور دراز علاقوں میں اس کی اطلاع پہنچنا ثبوت کے ساتھ یہ مشکل نہیں۔ شہادت تو ٹیلی فون پر بھی قبول نہیں ہوتی، شہادت ٹیلی فون پر بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ اصل یہ تھا کہ عالم کے پاس گواہ پیش ہوں، وہ گواہی لے اور پھر وہ اطلاع دے اپنے مرکز میں رویت ہلال کمیٹی والوں کو، پھر چاند ثابت ہوتا ہے۔ وہ ان کی گواہیوں پر فیصلے، گواہیوں پر جو علماء کی شہادت ہے اس کو مد نظر رکھ کے وہ فیصلہ کریں۔ یہ شہادت کی خبر ہے، شہادت خبر پر نہیں، ٹیلی فون میں شہادت نہیں دی جا رہی، ٹیلی فون میں خبر دی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ شاہد پیش ہوئے اور انہوں نے یہ گواہی دی۔ اب میں فتاوی رضویہ شریف کی عبارت پیش کرتا ہوں، جس میں امام شاہ احمد رضا خان آپ نے یہ 500 اور میں نے ذکر کیا ہے 82 صفحہ۔ رمضان و فطر میں اعتبار اختلاف مطالعے کو بعض لوگوں نے کہا تھا اس کا رد کرتے ہیں۔ قول محققین حنفیہ و محدثین مذہب و مجتہدین روایات فقہیہ قرار دینا محض غلط و تہمت ہے۔ یہ کہنا کہ معتبر ہے یہ غلط اور تہمت ہے، بلکہ اس کا عدم اعتبار، مختلف شہروں کے الگ الگ رویت کا اعتبار نہ کرنا، یہی ہمارے ائمہ کرام مجتہدین نظام کا مذہب ہے، اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر جمہور ہیں، یہی احوط و اقوی من حیث الدلیل ہے، تو بوجوہ کثیرہ اسی پر عمل واجب ہے اور اس سے عدول ہرگز جائز نہیں۔ پھر ایک اور اشکال یہ تھا، کچھ لوگوں نے کہا جی حج کے مسائل میں اور دیگر مسائل میں اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے، لیکن امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ بھی دفع حرج کے لیے ہے۔ یہ 398 صفحہ 398 صفحہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ حج وغیرہ میں اعتبار نہیں، یہ 396 اچھا 395 پر بعد علماء کا قول ذکر کرتے وہ کہتے ہیں حج میں اور فلاں فلاں مسائل میں اپنے علاقے کی رویت کا اعتبار ہے، تو فرماتے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ ان کا بعض علماء کا ذاتی موقف ہے، مگر یہ علامہ ممدو کا اپنا خیال ہے جس پر انہوں نے کوئی نقل معتمد پیش نہیں کی، نہ کلمہ علماء اس کی مساعدت کریں۔ مسئلہ حج کی بنیاد دفع حرج شدید پر ہے، نہ کہ اختلاف مطالعے پر۔ اختلاف مطالعے کا اعتبار وہاں بھی نہیں، لیکن وہ مجبوری ہے، کس طرح لوگوں کے حج خراب ہونے کا فتویٰ دینا پڑے گا،
تو آج کے جدید دور میں جب اس طرح کے مشکلات نہیں اور دور دراز علاقوں کی اطلاعات حاصل ہونا یہ تحقیق کے ساتھ آسان امر ہے، تو اس سلسلے میں میرا موقف یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں چاند کا ہونا شرعی طریقے سے ثابت ہو جائے، وہ پوری دنیا اسلام کے لیے چاند کو ثابت ماننا لازم ہوگا۔ اور جس طرح آج کل اختلافات آ رہے ہیں یہ مناسب نہیں، کیونکہ میں جہاں تک سمجھتی اختلاف مطالعہ کا اعتبار مجبوری کی وجہ سے تھا، اب وہ مجبوری نہیں، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسباب خبر اطلاعات کے ذرائع وہ بڑے زیادہ ہو چکے، اور دوسری وجہ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں رصد گاہوں کے ذریعے چاند کی رفتار اور کس وقت چاند کی پیدائش ہوگی، کس وقت دیکھنا ممکن ہے، یہ عملی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ تو اس کا اعتبار کر کے ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہیں رؤیت ممکن ہے، ہم کہیں جی چاند ہو گیا، لیکن جب رؤیت ممکن ہو اور اس کے بعد پھر کوئی گواہی آئے تو اس کی تائید تو ہوگی نا۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ نہیں کہ ضرور پاکستان کی حد کے اندر نظر آ سکے تو پاکستان والوں کا چاند ہے، اور اگر پاکستان کی حد کے اندر نظر نہ آ سکے تو چاند نہیں۔ میرا واضح موقف یہ ہے کہ رصد گاہوں کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا میں کسی خطے میں اس تاریخ کو چاند نظر آ سکتا ہے، تو وہ چاند اگر وہاں سے گواہی آ جائے تو اس چاند کو ماننا لازم ہوگا۔ اور اصل اعتبار گواہیوں پر ہے، لیکن گواہیوں کی میں چونکہ ایک اعتبار آ جاتا ہے، بہت سے لوگ جعل سازی کر جاتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ اس کا بڑا اعتبار کرتے ہیں، اس کی تحقیق کا، کہ قرائن جمع کیے جائیں جس سے تسلی ہو جائے سچ کی۔ تو قرائن میں سے ایک بہت بڑا قرینہ یہ رصد گاہوں والوں کا قول ہوگا۔ اور رہی یہ بات کہ اس سال ہمارے کچھ لوگوں نے کہا جی چاند غلط اعلان ہوا، میرا ذاتی موقف یہ یا تو کہہ دینا کہ جی کسی دنیا کے حصے میں چاند ثابت ہو کہ چونکہ سعودی عرب میں فلاں فلاں ملکوں میں ثابت ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم نے چاند اس کے ساتھ ماننا۔ میرا ذاتی موقف اس وقت یہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان پاک کے شروع میں چونکہ ایک روزہ ہم نے کم رکھا، ایک دن بعد میں شروع کیا، تو ایک روزہ وہ رکھ لیں قضائی، لیکن نہ اعتکاف والوں پر قضائی لازم ہوگی اور نہ روزے کی قضائی 30ویں روزے کی، میری نظر میں یہ لازم ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا میں، کیونکہ جب ہم یہ موقف لیں گے کہ رؤیت کا اعتبار ہم وہ اختلاف مطالعے کے بغیر رکھتے ہیں، یہ شرح صدر مجھے ماہ رمضان کے دوران ہوا، تو اس وجہ سے ہی میں نے یہ موقف اپنایا کہ عید ہم جمعرات کو کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کا چاند یہ ہوا ہمارے 29 دن شعبان پر، یعنی ماہ رمضان کا ہلال 29ویں دن پر تھا، اور شعبان کا ہلال وہ 30 رجب کے بعد تھا، جبکہ حدیث پاک ہے یہ سنن ابو داود شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ۔ اسی طرح یہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے جس میں شعبان کے ہلال کے خیال رکھنے کا حکم ہے۔ تو جب رجب 30 کا شمار ہوا تو احتمال تو آ گیا، پھر رجب سے پہلے جمادی الاخری وہ بھی 30 کا ہوا ہے، تو اس لیے امکان موجود ہے۔ تو میری نظر میں تحقیق یہ ہے موجودہ صورتحال میں کہ رمضان پاک کی ابتدا وہ ایک دن پہلے سے مانی جائے اور شعبان کا چاند بھی ایک دن پہلے سے مان لیا جائے تاکہ وہ اختلاف اور افتراق سے بچا جا سکے۔ یعنی میری نظر میں یکم رمضان کے روزے کی قضا لازم ہے، جبکہ 30 رمضان کے روزے کی قضا میری نظر میں نہیں،
کیونکہ میں اختلاف مطالعے کے معتبر نہ ہونے کا قائل ہوں اور اسی پر مجھے اعتماد ہے۔ تو چونکہ میں یکم رمضان کی طرف سے قائل ہوں کہ ایک روزہ رہا، تو اسی لیے اعتکاف کی بھی ضرورت نہیں، اعتکاف کی قضا کی ضرورت نہیں۔ باقی ہمارے علماء نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اہل سنت کے علماء کی اکثریت پاکستان میں رہنے والوں کی، انہوں نے یہ موقف لیا کہ رویت کا اعلان درست نہیں ہوا، اور اختلاف مطالعے کا وہ اعتبار کرتے ہیں۔ پھر جب یہ کہا کہ 30ویں رمضان کا دن باقی ہے اور اعلان ہو گیا، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر عید منانا تو غلط ہے۔ بھئی پوپل زئی ہر سال الگ ٹانگ اٹھاتا ہے، اس کی ٹانگ کسی نے نہیں توڑی، تمہیں کیا ہو جاتا؟ تم تو اکثریت ہو۔ پھر اگر میں کہہ دوں کسی کو برا نہ لگے تو کہہ دوں کہ پھر جنا اور مرد تو جلالی نکلا، جن نے کہا ٹھیک ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، جمعے کو عید کریں گے۔ اور اس سے زیادہ تعجب اور دکھ مجھے ہے ان علماء پر جنہوں نے کہا کہ عید حکومت کے ہدایت کے مطابق جمعرات کو منائیں گے اور کل روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے بندو، جب تم کہہ رہے ہو فیصلہ غلط ہے تو حکومت کے فیصلے کے سامنے ڈٹ جانا کس کا کام ہے؟ افضل الجہاد کلمۃ الحق کے عند سلطان جائر، مختلف عبارات میں یہ حدیث ثابت ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ افضل جہاد ہے، اور یوں لم لیٹ ہو جانا جہاں کوئی خطرہ بھی اس طرح کا نہیں ہے، یہ بہرحال نامناسب۔ اور پھر یہ کہنا کل روزہ رکھیں، جبکہ ان کے نزدیک شرعی دلائل کی روشنی میں جمعے کے دن عید بنتی تھی، تو جمعے کی عید کے دن روزہ یہ کیسے جائز ہوا؟ تو بہرحال میری تحقیق جو ہے وہ تو میں نے ذکر کر دی، اور اگر علماء ٹھنڈے دل کے ساتھ ان دلائل پر غور کریں گے تو میں شرح صدر کے ساتھ سمجھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ امام احمد رضا خان کے بعد اتنے قد کاٹ کا کوئی مرد بر صغیر میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ گھر بیٹھے تو کوئی بنا رہے، مجدد بنا رہے، میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ امام احمد رضا خان کے بعد اتنے قد کاٹ کا کوئی عالم نہ بریلی میں پیدا ہوا، نہ ہندوستان کے کسی اور شہر میں، نہ ہی پاکستان پنجاب یا کسی اور علاقے میں۔ تو جب امام احمد رضا خان کا یہ موقف ہے تو ماننا چاہیے۔ پھر جد امجد حضرت فقیہ اعظم پاکستان مولانا نور اللہ نعیمی علیہ الرحمہ، جن کے علم کا نور بر صغیر میں بطور خاص اور پوری دنیا میں بالعموم پھیلا، آپ کے پاس یہ سوال 2 مرتبہ فتاویٰ میں اس پر بحث ہے۔ 1973 کے فتوے میں اس وقت آپ کا موقف تھا کہ عملاً اختلاف مطالعے معتبر ہے۔ یہ فتاویٰ نوریہ کے دوسرے جلد میں، فتاویٰ نوریہ کے دوسرے جلد میں صفحہ 274 پر یہ مسئلہ موجود ہے، 1973 1393 ہجری۔ دوسرا فتویٰ وہ ہے 1400 ہجری 1980 کا، یہ چھٹے جلد میں ہے، صفحہ 427 اور 28۔ اس کی عبارت پیش کر کے میری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ 427 صفحے پر فقیہ اعظم ابو الخیر مولانا مفتی محمد نور اللہ نعیمی فرماتے ہیں، قول محقق مفتہ بہی یہ ہے کہ جب رؤیت ہلال شرعی طور پر ایک جگہ ثابت ہو جائے تو دور و نزدیک کے تمام مسلمانوں پر عمل لازم ہو جاتا ہے۔ شرعی طور پر ایک جگہ ثابت ہو جائے تو دور و نزدیک کے تمام مسلمانوں پر عمل لازم ہو جاتا ہے، بشرط حصول یقین، ثبوت مذکور یا ظن غالب۔ جب یہ ظن غالب کافی ہے، پھر خبر مستفید جو باقاعدہ مختلف ممالک کی طرف سے حکومتوں کی سربراہی میں حکومت کی اجازت سے جو اعلان ہوتے ہیں کہ شرعی شہادتوں کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا، اس کو مانا جائے۔ میں نے رمضان پاک میں اس مسئلے پر ایک کلپ ریکارڈ کرایا تھا، لیکن اب اسی کو میں نے تھوڑا سا زیادہ صاف الفاظ میں بیان کر دیا۔ فقیہ اعظم علیہ الرحمہ پھر 428 صفحے پر فرماتے ہیں کہ اس وقت چونکہ پاکستان میں باقاعدہ ثبوت شرعی سے اعلان ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اعتبار ضروری لازم ہے۔ ان دلائل میں دور و نزدیک کا اعتبار نہیں، دور و نزدیک کا اعتبار نہیں۔ تو میرے معزز سامعین، دین خیر خواہی ہے، الدین النصیحہ، تو ضد چھوڑیں، یا پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ حج کے موقع پر جب آپ کے نزدیک 9 ذی الحجہ ہو،
اگر ان کی رویت کا اعتبار نہیں تو آپ کے نزدیک جس دن 9 ذی الحجہ بنے اس دن وقوف عرفات کریں. اور اگر دفع حرج کی بات ہے تو اب اس میں حرج نہیں ہے، اب مشقت نہیں ہے یہ اطلاعات حاصل کرنے میں. اور شاید جس انداز میں ہمارے کچھ لوگ لیتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کا اعتبار ہم نہیں کریں گے، وہ بھی مناسب نہیں. اور جس انداز میں کچھ لوگ زور دیتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں. لیکن اگر عینک لگا کر چاند دیکھنا جائز ہے اور اس پر شہادت دینی بھی جائز ہے تو پھر جدید آلات کے ذریعے چاند کی رفتار معلوم کر کے یہ معلوم کرنا کہ فلاں وقت چاند ظاہر ہو سکتا ہے، اس کا اعتبار بھی ضروری ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ اور الرحمن علم القرآن، بہت سے دلائل ایسے ہیں جو تاکید کرتے ہیں کہ علم جدید جو بھی ہے، نئی چیز سامنے، اس کی قدر کی جائے. اللہ رب العالمین توفیق خیر عطا فرمائے.